گستاخان صدیق پہ، گستاخان فاروق پہ، گستاخان عثمان پہ، گستاخان علی پہ، گستاخان سیدہ زینب پہ، گستاخان سیدہ رقیہ پہ، گستاخان سیدہ ام کلثوم پہ، گستاخان سیدہ فاطمہ پہ، گستاخان امیر معاویہ پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام على سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم۔ صدق الله العلي العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ صلاۃ و سلام کے بعد معزز مکرم محترم محتشم سامعین حاضرین اہل اسلام اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ محبان اولیاء، آج کی یہ فقید المثال کانفرنس سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ
طاہرہ وارثائے رضائے تطہیر حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علی ابیہا و علیہا، آپ کی یاد میں اور آپ کی عظمت اور آپ کی عزت پاک کی نسبت سے انعقاد پذیر ہے، اور عزت صحابہ کرام علیہم الرضوان، سابقون الاولون، خلفائے راشدین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی نعمت سے فیض یاب ہونے والی وہ مقدس جماعت کہ جس کو اللہ رب العزت نے ہمارے ایمانوں کے لیے معیار مقرر فرمایا، ان کی ذوات قدسیہ کا مبارک تذکرہ کرنے کے لیے آج سکھر شہر میں فقید الوصال کانفرنس جس کا انعقاد محقق اسلام محقق الاثر حضرت العلامہ مولانا مفتی محمد چمن زمان صاحب نجم القادری مدثر لہو آپ نے اور آپ کے رفقا نے، خاص طور پر حضرت العلامہ مولانا مفتی محمد نوید صاحب عباسی مدثر لہو اور سکھر شہر کے غیور سنی عمائدین، قائدین اور کارکنان جنہوں نے اہتمام میں حصہ لیا، آج آپ کی دعوت پر جو سادات کرام، مشائخ نظام، علماء کرام تشریف لائے، میرے ساتھ جانشین امیر ملت شیخ طریقت مخدوم المشائخ حضرت علامہ الحاج الحافظ القاری پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی، سجادہ نشین حضرت درگاہ امیر ملت علی پور سیدہ شریف سرپرست اعلیٰ تحریک عظمت آل و اصحاب رسول پاکستان تشریف فرما ہے، آستانہ مقدسہ جیلانیہ قادریہ رانی پور شریف سے حضرت قبلہ شیخ طریقت پیر سید آصف علی شاہ صاحب جیلانی مدثر لہو آج کی کانفرنس میں اس کے انعقاد میں حضرت کا بنیادی حصہ ہے، تشریف فرما ہے، اور صوبہ سندھ میں تنظیم تحریک عظمت آل و اصحاب رسول کے ذمہ دار پورے سندھ کی تنظیم کے لیے حضرت جانشین امیر ملت نے جن کا انتخاب فرمایا، حضرت قبلہ پیر طریقت صاحبزادہ عثمان شاہ صاحب فیروزی مدثر لہو تشریف فرما ہے، میرے نہایت ہی محترم حضرت شیخ طریقت قبلہ صاحبزادہ پیر سید ضیاء اللہ شاہ صاحب کنڈری شریف آپ تشریف فرما ہیں، اور لاڑکانہ سے تشریف لائے ہوئے مفسر قرآن حضرت علامہ پروفیسر علمدین شاہ صاحب اور قبلہ علامہ سید جو لاڑکانہ سے تشریف لائے بھولر شاہ صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما حضرت صاحبزادہ قبلہ میاں عبد المطلب صاحب زیب سجادہ درگاہ
عالیہ قادریہ مقدسہ بھنچوڑی شریف اور ان کے عظیم والد گرامی مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان کے امیر حضرت شیخ طریقت قبلہ الحاج الحافظ میاں عبد الخالق صاحب القادری، جن کی توجہات اور جن کی خصوصی نوازشات سے آج کی کانفرنس کے انعقاد میں حضرت علامہ مفتی نجم القادری صاحب کو کامیابی ملی اور آج کی کانفرنس بڑے ہی اہتمام سے عزت سے انعقاد پذیر ہوئی۔ ان کے ساتھ میرے برادر حضرت قبلہ صاحبزادہ سید احسان احمد شاہ صاحب گیلانی جو اس وقت لاہور سے تشریف فرما ہوئے، ان کے علاوہ جید علماء کرام ایک بڑی جماعت ان کی، جن کے اسماء گرامی حضرت قبلہ مفتی چمن نوان صاحب نے آپ کے سامنے لیے ہیں۔ ترتیب میں مجھ سے کہیں کوئی خطا نہ ہو جائے، اس لیے میں ان سب کا اعزاز اکرام واجب سمجھتا ہوں اور ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ گرامی قدر حضرات، آج محرم الحرام میں یہ کانفرنس ایک سنگ میل ہے اور نشان منزل ہے، جس کا اہتمام عظیم انقلابی شہر سکھر کی سرزمین پر کیا گیا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جس تحریک کو سکھر کی تائید حاصل ہوتی ہے اس کو حیدرآباد کی بھی تائید ہوتی ہے، اور اسی تحریک کو کراچی کی بھی تائید حاصل ہوتی ہے۔ سکھر ایک ذہن ساز شہر ہے اور یہ پوری سندھ کی دھرتی تاریخ بھی ہے، تاریخ ساز بھی ہے، اس لیے کہ یہ باب الاسلام کہلاتی ہے۔ ہمیں سندھ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ یاد رکھیں، یہ اولیاء اللہ کی دھرتی ہے، اور اولیاء کا وجود وہ ہے جس دھرتی پر وہ موجود ہو یا دھرتی کے اندر موجود ہو، وہاں اللہ کی رحمتیں ہر وقت برستی رہتی ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، اور آپ کی تائید اس کے ساتھ گھوٹکی یا ڈیر کی سطح کی تو ٹھیک ہے، سکھر والی نہیں۔ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ اب بھی نہیں کہا۔ انشاءاللہ گزشتہ رات بھی میں ڈسکا ضلع سیالکوٹ میں رات کو تقریباً 2 گھنٹے تک تقریر کر رہا تھا، اور صبح ہی میں لاہور پہنچا ہوں اور پھر لاہور سے آگے کا سفر شروع کیا۔ لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے، آپ سارے مل کے جتنی آواز نکالو گے اتنا میں اکیلے نکالوں گا۔ اب بھی نہیں بولے آپ، اب دیکھو کتنے بڑے چہرے ہیں لیکن بولے نہیں۔ ہمیں یہ فخر ہے کہ یہ اللہ کے ولیوں کی زمین ہے۔ زور سے بولی، کسی کے ڈر تو نہیں آ رہا کہ زمین تو اللہ کی ہے، تو اللہ کی ہے نا، ارض اللہ واسعۃ، یہ اللہ کی زمین ہے۔ پر میں قرآن سے پیش کروں گا
کہ اللہ نے زمین کا وارث کس کو بنایا؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ یہ فیصلہ قرآن میں لکھ دیا گیا، اور صرف قرآن میں ہی نہیں، یہ تو زبور میں بھی ہے، تورات میں بھی ہے، انجیل کہ دھرتی رب کی، پر اس دھرتی کے وارث اللہ کے ولی ہیں۔ یہ بات بھی اگر نہ بلا سکیں تو پھر بیمار ہیں آپ۔ نہیں ایسے نہیں، جیسے میں بول رہا ہوں، یہاں سے آواز نکالو سبحان اللہ۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ مولوی ہیں، آپ تو کھانا بڑا کھاتے ہیں، ہم بھوکے بیٹھے ہیں، تو قسم لے لو کہ میں نے 2 سال سے اگر ایک لقمہ بھی گندم کا لیا ہو، لقمہ گندم سے نہیں بولتے، ایمان سے اور محبت رسول سے بولتے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، شہر میں افواہ تھی، افواہ، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا۔ ترجمہ نہیں کروں گا، کیوں کہ لوگوں کو پسند نہیں کہ کسی کو سمجھ آئے، لیکن میں نے کہہ دیا، قرآن پڑھ دیا۔ جو قوم قرآن پڑھتی ہے اس کو سمجھ ہے کہ کیا افواہ ہے۔ من افواہہم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم الا ان یقولون الا کذبا۔ یہ گالیاں دیں گے، یہ یوں کریں گے، یہ فساد ڈالیں گے۔ میں نے کہا تجھے آج بھی آل محمد کی پہچان نہیں؟ آل محمد الرسول اللہ فساد والے نہیں ہیں، بلکہ فساد مٹانے کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اور تو نے اگر ہمیں یہ سمجھا ہے تو غلط سمجھا ہے۔ حسینی ہوں، میری کرب و بلا تک بات پہنچے گی۔ تو نے پہچاننے میں غلطی کی۔ اس دھرتی کا مصلح اعظم پوری امت میں سے امام عالی مقام حسین ابن علی ہے، جس نے 72 دم ذبح کر کے باطل کا فساد مٹا دیا اور کائنات عالم میں توحید رسالت کے پیغام کو عام فرما دیا۔ فساد نہیں، نوٹ کرے انتظامیہ، اتنے سید جس دھرتی پہ قدم رکھیں وہ تو لگی آگ پہلے سے ہو تو اس کو بجھا دیتے ہیں، اور اگر آل ابراہیم کی اور ابراہیم کی تاریخ بھول رہے ہو تو ابراہیم تو جلتی ہوئی چخا میں اتر جائے تو گلزار بنا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ آج بھی حالات اگرچہ نور اسلام سے بہت روشنی آ چکی، لیکن کفر کوششیں چھوڑتا نہیں۔
بلکہ یوں کہوں ظلم اپنی عادت نہیں بدلتا. آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا پھر کسی کو کسی کا امتحان مقصود ہے؟ اور نمرود کی آل سن لو، اگر تم فساد نہیں چھوڑو گے تو آل محمد و آل ابراہیم بھی قربانی دینا نہیں چھوڑو. اور آل محمد ذریت ابراہیم ہے، اس لیے رب نے درود بھی پڑھوایا تو ملا کے آل ابراہیم سے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. خوش ہو کے آواز نہیں دے رہے. سچل سرمست کے دیوانوں، شاہ لطیف بھٹائی کے گیت گانے والوں، کلندر پاک کی دھمالے ڈالنے والوں، عبداللہ شاہ غازی کی خیرات کھانے والوں، سخی عبدالوہاب جیلانی کا نام پکارنے والوں، اولیاء کی محبت میں پوری طاقت سے نعرہ کا جواب دے دو، نعرہ رسالت. یہ حوالے کیوں دیتا ہوں؟ اس لیے کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ اگر ان سے ہمارا تعلق ہے تو ہم فساد والے نہیں ہیں، ہم محبت والے ہیں. شاہ جی نے اپنے گیتوں میں بھٹائی نے امن سکھایا، سکون بتایا نا، رحمت ہے نا. تو جسے یقین نہ آئے وہ شاہ جی سے جا کر پوچھ لے، اگر دل والا ہے نا تو بھٹ شاہ میں جا کے پوچھو کہ یہ جو آئے بیٹھے ہیں سیدہ کی عظمت والے، شاہ جی آپ ان پہ خوش ہو یا نہیں؟ ہاں، ہم ان کی اولاد بھی ہیں اور ان کے پیغام کے وارث بھی ہیں، لہذا ڈرنے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں. مظفر آباد کی وادیوں سے سائیں سہیلی کا فیض لے کر، فیض محبت لے کر، بری امام کی دعائیں لے کر، داتا گنج بخش علی حجویری کا نگاہ فیض لے کر، پیر مہر علی شاہ کی الفت لے کر، پیر جماعت علی شاہ کے قیادت کے جھنڈے میں یہ سید سندھ کے لیے رحمت کا پیغام لے کر ایک آدمی بھی اگر ہاتھ نیچے رکھے تو مجھے اس سے بو آتی ہے کوفیوں کی. اس لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدر کا بلند کرو، نعرہ حیدری. رنگوں کا طریقہ، 5 نعرے پنجنی، 1.25 لاکھ نعرہ. کل زبان یک زبان، کل ایمان
لگانے کی مجھ میں جرت ہے تو ایک نعرہ شکر والوں سن لو، 1.25 لاکھ نعرہ حیدری بھی سید لگاتا ہے اور پوری دنیا میں 1.25 کروڑ نعرہ تحقیق بھی لگاتا ہے۔ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ نعرہ تحقیق۔ اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سید ہیں پر ناسبی پہ بھی لعنت کرتے ہیں، سید ہیں پر رافضی پہ بھی لعنت کرتے ہیں۔ کیوں؟ حیدر کے بیٹے ہیں، صدیق کے مرید ہیں۔ زور سے اللہ ہونا سبحان اللہ۔ ہمیں کس چیز کا خطرہ؟ تمہیں اپنی خیر مناؤ، تمہارے قدم کہیں پھسل نہ جائے۔ تم اپنی پوزیشن دیکھو کہ کس مقام پر کھڑے ہو۔ سیدہ کا اگر تم نے احترام نہ کیا تو یہ، اور میں قربان جاؤں، یہ سید نے فتویٰ نہیں لکھا، میں چاہتا تو 1000 صفحہ لکھتا اس پر، لیکن مجھے شہادت چاہیے تھی غیر سید مفتیوں کی۔ یہ فتویٰ میرے پاس ہے، میں نے علماء کو پیش کیا۔ شیخ الحدیث مفتی جمیل احمد صدیقی، انہوں نے فتویٰ لکھا، اور سنکر شہر میں رہتے ہوئے محقق العصر علامہ ایسا جوان کہ بوڑھے بھی اس پر فخر کرتے ہیں، وہ میری ملت کی آبرو ہے۔ تم چمن زمان کو کیا سمجھو؟ یہ پورے زمانے کا چمن یوں ہی نہیں بن گیا، یہ زمانے کا چمن اس لیے بن گیا کہ اس چمن کی اس نے بات کی، کیا بات ہے، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی، جس میں حسین اور حسن پھول، جو اس چمنستان کی عظمت کی بات کرے گا، اللہ اور اس کا رسول دنیا و آخر میں اس کو محبتوں کا چمن بنا دے گا۔ تم چلتے ہو، تم چلتے ہو، چمن زمان میں غلطی نہیں، تم چلتے ہو، اور سید تمہیں کہتا ہے کہ باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، ورنہ تمہاری صلاح یہ ہے کہ موتو بغیظکم، اسی حسد کی آگ میں چل چل کر شکلیں بھی بگڑ جائیں گی، شکلیں بھی بگڑ جائیں گی، عقلیں بھی بگڑ جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملائکہ بھی جن کا احترام کریں، ان سے لڑو گے تو کیسے؟ ان سے لڑو گے تو کیسے؟ اے سیدہ زہرا بطول کا عظمت کا انکار کرو گے تو اپنے ماؤں کے لیے بھی جہنم خریدو گے۔ کیوں؟ اس لیے ظالموں، اے جنت میں کوئی عورت ملکہ جنت کی اجازت کے بغیر کیسے جائے؟ ابھی مسئلہ سمجھ نہیں آتا، زور سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ چاہتے ہو کہ بوڑھی مائیں فوت شدہ روک لی جائیں دروازے پر، اس کے آنے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ یہ اس بدبخت کی ماں ہے جو اس جنت کی بلکہ جنتوں کی ملکہ کے بارے میں دل میں بخل رکھتا ہے، بخل رکھتا تھا، تنگ تھا، اپنے حق کے لیے تو کھڑا ہو جاتا تھا، مگر سیدہ کے عزت کا حق ادا کرنے کے لیے اس نے زبان بھی حرکت میں نہیں لائی۔ اس بدبخت کی یہ ماں ہے، روکی جائے اور سن لے کمینے، اور ملکہ جنت کی اجازت کے بغیر، اور سن لے کوئی مرد
نبی اس گمان میں نہ رہے، کیوں کہ جنت کا سید و سردار ملکہ جنت فاطمہ کا بیٹا حسن مجتبی ہے اور حسین باوفا ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ، اور قسیم ہے کوثر کا حسن و حسین کا باپ اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، دفاع المعضلات والنوائب، اخر رسول زوج البتول، سیدنا و مولانا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ جنت دے وہ، کوثر دے وہ، آپ کو سمجھ نہیں آیا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ وہ قسیم ہے کوثر، اور تو کیا پینا چاہتا ہے پھر؟ کوثر ان کی، وہ قسیم ہے، قسیم وہ ہے، مالک کون ہے؟ وہ بھی ان کے نانا۔ قرآن کہتا ہے نا اِنَّا آتَيْنَاكَ، یہ کاف ضمیر خطاب کس کے لیے ہے؟ کون ہے کوثر کا مالک؟ حسنین کا بابا، نانا۔ قسیم کون ہے؟ اللہ میری شے ہے، رب نے مجھے دی، تو تقسیم کرنا۔ اب میں نہیں کچھ بولوں گا، آپ سمجھیں گے، کچھ شرم آئے گی آنکھوں میں، اس خبیث کے آئے گی کہ کوثر پینے چلے جائے مولا علی کے پاس، وہ صرف اتنے ہی پوچھیں میری اہلیہ تھی، اس کا بھی شرم کرنا تھا تمہیں، وہ جگر تھی، جگر رسول پاک کا، اس کا بھی شرم کرنا تھا تمہیں۔ یہ آہستہ بات آپ نے جذبات کا اظہار کرتے ہو، یہ ٹھیک ہے کہ میں آپ کی ڈیوٹی میں نہیں ہوں، میں سیدہ زہرا بطول کی ڈیوٹی، لیکن یوں مربت کے خلاف ہے کہ سندھ میں میں آؤں اور ایسا جواب پاؤں نہ۔ ایک ایک کوٹ میں گیا ہوں، میں ایک ایک ڈسٹرکٹ میں گیا ہوں، کوئی کونا سندھ کا خالی نہیں جہاں حضرت نیرو نالے مٹھو کے ساتھ اور مفتی محمد جان کے ساتھ اور میاں صاحب برچوڑی شریف کے ساتھ انگلی پکڑ کے میں نے جیکب آباد سے لے کر میر پور خاص تک اور تھر پارکر سے لے کر کے حب ندی تک کوئی کونا چھوڑا ہو سندھ کا، خدا کی قسم ہر کونے سے محبت رسول کی بھی آواز میں نے سنی، محبت اہل بیت کی۔ ایک دفعہ پیار سے کہو سبحان اللہ۔ اس کے گھر کے بارے میں کسی نے عیب کی بات ہو کی ہو، خفیف بات کی ہو، ہلکی بات کی ہو، نامناسب بات کی ہو، انہی سے مانگنے جانا پڑے تو منگتے کی بھی تو کوئی غیرت ہوتی ہے۔ نہیں سمجھا کہ بے غیرت بن جاؤ گے وقت پہ کہ ہم نے تو کچھ وفا نہیں کی کوفیوں کی طرح، لیکن آپ ہی عطا کر دو، دے دو۔ غیرت بڑی چیز ہے جہاں نے تگو دو میں۔ دوسرا کوئی در اگر حدیثوں میں لکھا ہے کہ اور کوئی تقسیم کرے گا کوثر، اور کوئی مالکہ جنت ہوگی، سیدۃ نساء اہل الجنہ، کسی اور کا بھی خطاب ہے تو بتاؤ مجھے۔ اپنے ٹبر کے ٹبر لے کر، فیملی لے کر، مائیں لے کر، بہنیں لے کر، بیٹیاں لے کر، الحقنا بہم ذریتہم ما علتناہم من عملہم من شیء، خاندان لے کر کس کے برتے، کس کے اعتماد
دل میں ایک حوصلہ ہوگا، ارے جانا کدھر؟ حضور فرماتے ہیں من احب هذین یعنی الحسن والحسین اباہما وامہما کان معی فی درجتی فی الجنہ۔ ارے تمہیں کہاں جانا ہے؟ جس نے محبت کی حسن و حسین سے، علی سے، فاطمہ سے، محمد، انہیں لیے بغیر جنت میں خود نہیں جائے گا۔ زور سے آواز، مجمع دور تک ہے، میں نے 4 نمبر کی اینک لگائی ہوئی ہے، اس دیوار کے ساتھ بیٹھے بندے بھی میں دیکھ رہا ہوں، پورا مجمع زور سے بولے سبحان اللہ۔ تو کوئی نام نہاد سو کالڈ شیخ الحدیث کل آپ کو یہ نہ کہے کہ یہ تو پتہ نہیں رافضیوں کی کوئی روایت ہے۔ میں نے کہا رافضیوں کا بڑا دشمن تھا وہ، جس کی کتاب حدیث کی کتاب سے میں حوالہ پیش کر رہا ہوں، امام ابو عیسیٰ ترمذی۔ رافضی آج بھی اس کی قبر پر بھی نہیں گیا۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی سند صحیح کے ساتھ یہ حدیث نقل کر رہے ہیں۔ اگر آپ اتنی دور سے آئے ہو، لاڑکانہ سے بھی سادات آئے ہیں، جیکب آباد سے بھی خدام آئے ہیں، سائیں کے مریدین دور دور سے کشمیر سے بھی جماعت آئی ہے، ٹھل سے بھی آئی ہے، اور آپ دور دور سے آئے ہو تو سونے سنیوں انعام بھی چھوٹا نہیں ہے۔ کیوں؟ لوگ تو میری جنت لینے کے لیے دار بدین تک تبلیغیوں کے ساتھ ٹھڈے کھاتے ہیں، نہیں سمجھ آئی؟ نو کنڈی نوشکی دار بدین تک تبلیغیوں کی کٹے اٹھا کر ٹھڈے کھاتے رہتے ہیں، حالانکہ کسی نے نہیں کہا کہ ان کے پاس جنت ہے۔ اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں محمد جنت میں اکیلا نہیں جاؤں گا، جب تک حسن و حسین کے چاہنے والوں کو اپنے ساتھ جنت میں اپنے درجے میں نہ لے جاؤں۔ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، میں تو ناقص ہوں مگر حافظ الحدیث کا پتر ہوں میں۔ کان معی فی درجتی، کا آپ کو پتہ کوئی نہیں کہ فی درجتی کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں حضور کا درجہ وہ ہے جس کی طرف انبیاء بھی اس طرح دیکھتے ہیں جیسے زمین پر کھڑا ہوا بندہ آسمان کے ستارے دیکھتا ہے۔ اتنا اونچا درجہ ہے حضور کا۔ اور حضور یہ نہیں فرما رہے کہ حسن اور حسین اور فاطمہ و علی علیہ الرضوان یہ میرے ساتھ میرے درجے میں ہوں گے، یہ نہیں فرما رہے۔ حضور فرما رہے ہیں جی ان کے ساتھ سچی محبت رکھتا ہے، میں اس غلام کو بھی اپنے درجے میں جنت میں ساتھ لے کر اب دور سے آئے ہو مگر میرے خیال میں انعام بہت بڑا ہے۔ اب تبلیغیوں کے کٹے اٹھا کر دار بدین جانے کی ضرورت نہیں، پنجتن پاک کی محبت سے اپنا سینہ روشن کر کے سیدہ کی عظمت کے لیے قدم بڑھا کے زبان ہلا کے ایک نعرہ بلند کر کے اپنی زندگی کو پنجتن پاک کی محبت کے لیے وقف کر دو۔ حدیث رسول ضامن ہے، مصطفیٰ کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، مصطفیٰ میدان
محشر میں حسنین کے غلاموں کو خود پہچان لے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، پنچمرے پنتنی سالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ مفتی نوید عباسی صاحب اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کا بڑا کردار ہے۔ آل و اصحاب کی تحریک عظمت میں ان کا بڑا کردار ہے۔ فرما رہے تھے مفتی چمن زمان اکیلے نہیں، ہم ساتھ ان کے ساتھ ہیں۔ میں اضافہ کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں، ہم سب ان کے ساتھ ہیں، سادات ساتھ ہیں، سادات کے خدام ساتھ ہیں، علماء اہل سنت ساتھ ہیں، بلکہ عرب و عجم کے خدام اہل بیت سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ لیکن ایک بات کے لیے اہل بیت کا ہر غلام تیار رہے، قربانی کے لیے تیار رہے، اور ایک بات کا خاص خیال رکھے، جتنا بھی دکھ آئے اس رستے میں زبان پہ شکر رکھے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ یہی سچائی کی نشانی ہے۔ کوئی ظلم ہوگا جو حسین ابن علی نے سہا نہ ہو۔ عظمت کیا ہے؟ عظمت ان کی یہ ہے کہ ہر دکھ سہ کے آپ کی زبان پر شکوہ نہیں ہے۔ تو جو غلام اہل بیت کا ہوتا ہے ہر آزمائش میں پورا اترتا ہے، لیکن زبان پر شکوہ نہیں ہوتا، شکر ہوتا ہے۔ جور سے کہو سبحان اللہ۔ ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائیں، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں۔ ہاں، تو کیا سمجھتا ہے یزید مر گیا؟ نہیں، یزید بھی اپنے شیاطین الانس کی صورت میں زندہ ہے، شتونگڑے اس کے زندہ ہیں، اس کے شتونگڑے زندہ ہیں، اور حسین ان کا سر انور اور جسم مقدس کربلا معلیٰ میں ہے۔ قبر انور کو لوگ زیارت کو جاتے ہیں، لیکن سن لو حسین ابن علی کی قبر صرف کربلا میں نہیں، مصطفیٰ کے ہر عاشق کے دل میں موجود ہے۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ اور یزیدیوں، حکیم محمود کا حوالہ دے رہے تھے، عباسی صاحب آپ کا جملہ یہ فرمانا میرے دل میں لگا نہیں۔ آپ اصلی عباسی ہو، آپ نے کہا میں بھی عباسی ہوں، آپ ہو عباسی اور وہ ہے عباسی۔ کیوں؟ عباسی وہ ہوتا ہے، ہائے ہائے، عباسی وہ ہوتا ہے جو عباس علمدار کی طرح شہید کربلا کا وفادار ہوتا ہے۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ اور جو فاطمہ الزہراء سلام اللہ علی ابیہا و علیہا کے گھر کو فساد کی نسبت کرے، وہ عباسی نہیں، وہ باسی کڑی ہے، اسے کتا بھی منہ نہیں لگا۔ اس لیے کہ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں اسلام اس کے دل میں جڑ ہی نہیں پکڑتا، یعنی پورا تناور درخت بن جائے یہ تو دور کی بات ہے، اس کے دل میں اسلام کا بیج جڑ ہی نہیں پکڑتا۔ کس کے دل میں؟ جس کے دل میں محمد اور محمد کے اہل بیت کی محبت نہیں ہوتی،
وہ کلمہ پڑھ بھی لے اس کے دل میں اسلام کی قلم اور جڑ لگتی ہی نہیں۔ ایک دفعہ زور سے سبحان اللہ۔ اساس الاسلام حبی، اسلام کی بنیاد محمد کی محبت ہے۔ حب اہل بیتی، اسلام کی اساس محمد رسول اللہ کی محبت ہے، اور محمد رسول اللہ کے اہل بیت کی محبت ہے۔ جس دل میں پنجتن رہتے ہیں اس دل میں اسلام کا باغ کھلا رہے۔ زور سے کہو سبحان، پھر کہو سبحان، پھر کہو سبحان اللہ، اور 5 باری تیاگ کرو سبحان۔ تو دکھانا تیرے دل میں کس کی جڑ ہے؟ مرور تو لے گا کوثر جا کے پیے گا نہیں۔ میں بتاؤں قرآن سے تو کیا پیے گا؟ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون۔ زور سے کہو، تعجب پر بھی سبحان اللہ ہوتی ہے نا۔ اتنی بھی کوئی عجیب چیز ہے، یہ ہے قرآن میں لکھا ہوا، ان کا شربت میں لکھا ہوا ہے کیسے؟ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، یہ بدبختوں کی پینے کی چیز ہے۔ شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون۔ غلی الحمیم غلی الحمیم، پی لو۔ ترجمہ کروں گا تو پھر پرچے کاٹو گے۔ اب قرآن کے ترجمے پر پرچے کٹے تو قرآن روک لیں۔ کیا بات ہے؟ یہ ہمارے مزاج کے مطابق نہیں، تو میں نے کہا مزاج کا علاج کرا، آیتیں نہ بدل۔ تو بیمار ہے، جا اپنا علاج کرا۔ کہتا ہے وہ غیر معصومہ ہے، تو جب غیر معصومہ ہے تو خطا غیر معصوم سے خطا ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا غیر معصوم سے خطا ہو سکتی ہے تو وہ اکیلی تو نہیں ہے، خلفائے راشدین بھی تو نبی نہیں ہے نا۔ ایک بے ایمان کالے منہ والا یہ کہتا ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ آپ تشریف رکھیں، آپ خود کھڑے ہو گئے۔ مفتی صاحب تو خود یہ کہتے ہیں کہ میں سادات کے گھر کا نوکر اور گدھا ہوں، اور جب سید بول رہے ہوں تو کھڑے نہیں ہوتے، لیکن بہرحال آپ نے سادات کے اس خادم کا استقبال کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ مجھے معلوم ہے کہ انتظامیہ کہہ رہی ہے جلدی کرو جلدی کرو، لیکن مفتی صاحب کا خطاب تو باہر صورت ہونا ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ انتظامیہ کے دوستوں کو میں کہوں گا ہم پرامن ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم محفل کا اختتام کریں گے۔ ابھی تو حضور امیر ملیت کے جان نشین بھی موجود۔ تشریف رکھیے، بیٹھ جائیں۔ بھائی جو معصوم نہیں ہے تو یہ لازم ہے جو معصوم نہ ہوگا وہ خطا کار ہوگا؟ یہ تو نے کوئی نئی تحقیق نہیں کی؟ شراکاج اٹھا کے دیکھ لی تو صفوں کے سبے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ رافضی بدماشوں کا عقیدہ ہے جو تو نے بیان کیا۔ یہی عیب وہ دیتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کو کہ جب وہ معصوم نہیں تو پھر ظالم ہے۔ ہم نے ان کے منہ پہ مارا۔ معصوم نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ظالم ہیں۔ وہی جملہ تم نے لوٹایا کہ جب معصوم نہیں تو خطا پر ہے۔ میں نے کہا تو نے کیا کیا؟ اہل سنت والا عقیدہ بیان نہیں کیا، تم نے شیعہ کا عقیدہ بیان کیا۔ کیوں؟
یہ ان کا عقیدہ ہے جو معصوم نہیں ہوتا وہ ظالم ہوتا ہے. یہ شرائط کی ایک ایک صفحے پر یہ بات لکھی ہوئی ہے. سن لو. میرے پاس اس وقت بھی شرائط بھی موجود ہے, نبراس بھی موجود ہے. صفحہ نمبر 432 سے لے کر میرے پاس جو طبع ہے اس کے اندر 50 تک یہ سب باس پھیلی ہوئی ہے. 20 مرتبہ شیعہ کا رد کرتے ہوئے علامہ لکھ رہے ہیں ماتم کہ تم کہتے ہو کہ جب معصوم نہیں ہے, صدیق اکبر بھی, عمر فاروق بھی, عثمان غنی بھی کی معصوم نہیں ہے تو خلیفہ کیسے ہو سکتے, امام کیسے ہو سکتے؟ کیوں جو معصوم نہیں وہ ظالم ہوتا ہے؟ علماء اہل سنت جواب دیتے ہیں ظالم تب ہوتا ہے جب ظلم کرے. تو جناب آپ نے کیا کیا؟ سنی بن کے نہیں, سنی بن کے یہ جملہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا. آپ نے کیا کیا؟ ایک گروہ نے اہل بیت کے شیعہ بن کر خلفائے ثلاثہ کو ظالم کہہ دیا, اور آپ نے سنی بن کر نہیں. کیوں کہ سنی بن کر اگر گنجائش ہوتی تو 14 صدیوں میں پہلے بھی تو کوئی یہی جملہ کہتا. سنی بن کر یہ کہہ ہی نہیں سکتے. ہاں تم نے کیا کہ شیعہ نے علی کے مقابلے میں تم نے شیعہ بننے کی کوشش کی خلفائے ثلاثہ کے. کیوں کہ لہجے میں تم ان کے جواب دے رہے کہ جب وہ غیر معصوم کو ظالم کہتے ہیں تو تم نے غیر معصومہ کہہ کے ان کو خطا کار کہہ دیا. تو تم نے سنیوں والا کام نہیں کیا اور رد دیا. ہم علی کے شیعہ کو جب برداشت نہیں کرتے تو ہم خلفائے ثلاثہ کے شیعہ کو بھی برداشت نہیں کرتے. ہماری پہچان یہ نہیں کہ کوئی کہے کہ میں علی کا شیعہ ہوں, کوئی کہے میں صدیق کا شیعہ ہوں. میں دونوں کے رفضیوں پر لعنت کرتا ہوں. میں ہوں اہل سنت و جماعت. کون ہوتے ہیں کہ علی شیر خدا کا شیعہ کہلا کر خلفائے ثلاثہ کو برا نہیں کہتے, اور جو خلفائے ثلاثہ کا نام استعمال کر کے سیدہ کو یا پنجتن پاک کو خطا کار نہیں کہتے. ان کی محبت میں ان پر حرف نہیں اٹھاتے, ان کی محبت میں ان پر حرف نہیں اٹھاتے. بچے جمورے بڑا جلدی گھبرا گیا کہ اور کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے بات کرنے کا. میں نے کہا تمہیں ذریعہ نہیں ملا, جا امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھ, ان کو تو ملا ہوا ہے, تمہیں نہیں ملتا نا, اسی لیے تمہیں ریجیکٹ کر دیا ہے سنت و جماعت. مفتی چمن زمان کا فتویٰ بھی اٹھا کے دیکھو, مفتی جمیل احمد کا فتویٰ بھی اٹھا کے دیکھو, اور تم بھی نہ لگانا. کیوں؟ المرء یقیس علی نفسہ ہی, تو خود بندر ہے اور ناشتہ ہے دوسروں کے اشارے پر. تمہیں لگتا ہے شاید سید بھی ایسے ہو, تمہیں سیدوں کا وزن ابھی معلوم نہیں. سید قول کرتا ہے تو کسی طریقے سے کرتا ہے, اور کہہ دے انکار تو 72 دم ذبح کراتا ہے. جسے نہیں مانتا تو نہیں مانتا, اور جسے مانتا ہے سر کٹ کے نیزے پہ بھی چڑھ جائے تو اس کا قرآن پڑھتا رہتا ہے. مجھے انتظار تھا, میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ چاہتا 1000 صفحہ کا فتویٰ بھی لکھتا, لیکن مجھے انتظار تھا چمن زمان کا بھی اور جمیل احمد کا بھی. کیوں؟ اب سید بات کرے گا تو لوگ کہیں گے کہ ہاں
ان کی نسل سے ہے اسے تو بات کرنا ہی ہے۔ ان دونوں مفتیوں نے آبرو ملت میں نے کیوں کہا ان کو؟ انہوں نے اہل سنت کی لاج رکھ لی کہ صرف سید ہی ان کی عظمت کے وارث نہیں ہے، وہ ہر مسلمان کا فخر ہے، عظمت ہے، عزت ہے، ایمان ہے۔ لہذا پوری ملت کی زبان مفتی چمن زمان بن گیا، اور آج ملت کی آبرو ہے جس نے فرض عین ادا کیا اور فرض کفایہ بھی ادا آج سندھ والوں مفتی صاحب کو بار بار یہ کہتے ہوئے کہ مجھے پوری سندھی نہیں آتی تو مجھے بھی نہیں، لیکن میٹرک میں نے سندھی کے نمبر باقاعدہ پاس کیے ہوئے، میں نے کراچی بورڈ سے ہی میٹرک کیا تھا۔ لہذا ایک نعرہ آپ کو سنا دیتا ہوں، آج کے بعد چمن زمان صاحب کا نعرہ ہے، اور تجھو جان مجھو جان چمن زمان چمن زمان، تجھو جان مجھو جان، تجھو جان مجھو جان، جن کے نہیں ہے وہ بول ہی نہیں ہے بات ہے، اور تجھو جان مجھو جان، اس طرح نہیں، جیسے میں بول رہا ہوں تجھو جان مجھو جان، چمن زمان چمن زمان، تجھو جان مجھو جان، تجھو جان مجھو جان۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے چمن جو کہو گے آپ تو سید ہو، آپ کی جان ہے یہ، کہ ہمیں کہہ رہے ہو کہ تمہاری جان نہیں ان کی جان، میں تو سید کی بھی جان ہوتا ہے، ہاں ہوتا ہے، جو سید سیدوں کا، آل رسول کا اور رسول پاک کا اور اللہ کا مخلص بندہ ہوتا ہے، وہ ہر مومن کی جان ہوتا ہے۔ ہاں رسول پاک نے نہیں کہا اپنے غلاموں کو کہ جا کفار پہ اور دین چلا، تجھ پہ محمد کے ماں باپ قربان، کہو نا سبحان اللہ۔ یہ حضور اپنے غلام صحابی کو کہہ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں نا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، وہ اپنے غلام کو فرما رہے ہیں تجھ پر محمد کے ماں باپ قربان، زور سے کہو سبحان اللہ۔ اس لیے خلوص کی خوشبو جہاں سے آئے گی سادات کے لیے، پنجتن پاک کے لیے، دیکھو خلوص کے ساتھ ہور آیا نا، مجھے 26 بلکہ تقریباً 99 کی بات ہے، یہ کتنے سال بنتے ہیں، 89 کو 31 سال پہلے میں کربلا میں حاضر ہوا تھا۔ حاضریاں دیکھ کے مجھے دل میں ایک خیال آیا کہ کوئی بندہ بھول رہا ہو، میں اس قبر کو مجھے جانا ہے۔ پہلی دفعہ گیا تھا، ایک اجرا کو میں نے ٹیکسی روکی، میں نے کہا یار گھور کے مزار پر مجھے لے جا۔ وہ کہنے لگا کہ آپ سوار ہو، آتے رہتے ہو؟ میں کہ نہیں پہلی دفعہ آیا ہوں۔ کہنے لگے تبھی وہ وہاں سے ہو کے آتے ہیں۔ میں نے کہا میں تو کہیں اور ارادہ ہی نہیں تھا، سیدنا امام علی مقام کی حاضری دی، جاتے ہوئے دل میں خیال آتا تھا کہ کوئی حق رہ گیا ہے، کسی کا حق رہتا ہے، تو خیال آیا کہ ہوٹ پر نہیں گیا۔ تھوڑا وقت دیا انہوں نے، لیکن فیصلہ بڑا اعلیٰ تھا، ہر چیز ٹھکرا دی،
پر لیا کیا؟ میں سنا چکا ہوں، کان معی فی درجتی فی الجنہ۔ حضور کی سنگت لے لی، حضور کی رفاقت لے لی، حضور کے درجے میں جگہ لے لی، کیوں کہ حسنین کریمین کی غلامی دے۔ زور سے آواز آئے سبحان۔ فتوے آ چکے، باسیں کمپلیٹ ہو گئی، بس باسوں کی ضرورت نہیں، کیونکہ فتاویٰ آ چکے۔ مفتی زمان صاحب کا 224 صفحات پر مشتمل فتویٰ، یہ کتاب ابھی مجھے بچوں کے فون آ رہے تھے باہر سے، ہمارے لیے 200 کتابیں لانا، مفتی زمان صاحب سے بات کرنا، 200 کتاب لانا۔ میں نے کہا 200 میں ان سے کہہ دوں گا، یوں نہیں کہتے کہ کوئی 1100 یا 2000 خود چھپوا کے لے آنا۔ آپ کو معلوم نہیں، آپ حسد کی آگ میں جلنے والوں کو دیکھ رہے ہو، انہیں معلوم نہیں کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر گئے۔ مفتی زمان امر ہو گیا، وہ تقدم پر الفضل للمتقدمین، تم بڑی بھول میں ہو، اس نے خدمت میں سبقت کر لی، اور والسابقون السابقون اولئک هم المقربون، اور مصطفیٰ کے قدموں میں آنے سے اگر اولئک هم المقربون میں شامل ہوتا ہے تو جو مصطفیٰ فلسط قبل خیر الانبیاء، خیر الانبیاء کے جگر کا جو ٹکڑا ہے، ان کی عقیدت و محبت میں سبقت کر لی تو اس نے بھی قرب خدا بھی پا لیا، قرب مصطفیٰ بھی پا لیا۔ بڑی بھول میں ہو آپ بھی، اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ حسین علی مقام کے عاشقوں کے جگر بڑے ہیں، دل میں بڑی وسعت ہے، مرنے سے پہلے توبہ کر لو اور سیدہ پاک کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، ورنہ بڑی بری موت مرنے والے ہو۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ کوئی سنی برے انجام کی طرف اگر بڑھتا ہے تو ہمارا دل جلتا ہے، ہمارا دل جلتا ہے، ہم روکیں گے کیوں؟ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود بھی آگ سے بچنے کا انتظام کرو اور اپنے اہل کو۔ کل تک تم جب ہمارے اہل تھے اور کہتے تھے کہ ہم ہیں اہل سنت و جماعت، آج خوشی سے ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، کیوں؟ خون شریف آدھے لجپال ضرور ہوتے، ہمیں یہ خوشی نہیں کہ کچھ وقت اگر تم نے خدمت کی ہو دین کی اور اہل سنت کی، اب برے انجام کی طرف بڑھو، اچھا نہیں لگے گا ہمیں۔ لیکن جیسے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، جو گستاخ ہو جائے اس کے لیے دل میں درد نہ محسوس کیا کرو، بلکہ اتنی آسانی سے نکال پھینکو اسے جیسے مکھن کے پیڑے سے بال نکالا جاتا ہے۔ مکھن کے پیڑے سے بال نکالنا کون سمجھتے ہیں؟ فرمایا جو گستاخ ہو ایسے نکال کے اپنے اہل کو پاک کر دو، کیوں کہ وہ خبیث اگر تمہارے درمیان رہا تو پوری جماعت کو گندہ کر جائے گا۔ اور آج بھی جو ہم نکلے ہیں میدان میں تو یہ گرم کٹی کا ہے، 14 صدیوں میں آج تک ہماری جماعت میں نہ کوئی انبیاء کا گستاخ ہوا، نہ اہل بیت کا کبھی گستاخ ہوا، اور نہ کبھی کوئی صحابہ کرام کا گستاخ ہوا، بلکہ خدا کی قسم صحابہ اہل بیت تو عنوان ہی بڑا اونچا ہے
ہمارے لوگ تو اگر بادشاہ چلے جاتے ہیں کلندر کی بارگاہ میں جاتے ہیں 10 میل پہلے جوتیاں اتار دیتے ہیں. جو ان کی اولادوں کے اتنے احترام کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ کتنی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں. اور یاد رکھو 4 آئمہ اسلام کا مطلب یہاں لکھ دیا ہے. میں نے یہ کتابیں آپ کو پیش کی ہیں, علماء کو سادات کو دی, کچھ میں آپ کے لیے بھی پیش کروں گا. اور اس فتوے کے ساتھ اس کی ضرورت نہ تھی کہ یہاں بانٹ ڈالیں, کیوں لیکن اس کو کیوں ساتھ میں لانا تاکہ چمن زمان پر جن کو غصہ آ رہا ہے ان کو یہ بھی تسلی ہو جائے کہ چمن زمان صاحب اکیلے نہیں ہیں. جو بھی معتدل مزاج اور جو بھی صحیح العقیدہ مفتی ہیں ان کا یہی فتویٰ ہے. آپ کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے گا اس بات کا. اور ابھی ایک فتویٰ نہیں, یہ وہ فتوے ہیں جو بنیاد ہے. الحمدللہ انگلش میں بھی عربی میں بھی فتوے ترتیب ہو رہے ہیں. مت بچے گی ان کی, لگ پتہ جائے گا کس کو چھیڑا ہے انہوں نے اور کس موضوع پہ چھیڑا ہے. گرامی قدر حضرات, علماء تشریف لا چکے ہیں, حضرت مفتی صاحب تشریف لے آئے ہیں. میں اگر وہ اسٹیج پر موجود نہ ہوتے تو گفتگو اور بڑھا دیتا, اس جذبے سے میں بیٹھا تھا, لیکن میں گفتگو سمیٹتے ہوئے آخری بات کرتا ہوں. اس کو بھی قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں لکھا. آپ نے فرمایا ہمارے بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور افضل الخلق ہے. جس قبر انور میں جلوہ فرما ہے اس کی زمین قبہ خضرا کے نیچے جو زمین حضور کے وجود مطہر سے مس کرتی ہے اس کا مقام کعبہ معظمہ سے بھی اور عرش اعظم سے بھی بلند ہے. اس مٹی کا مقام, یہ غور کرنا ذرا, اس مٹی کا مقام کیوں؟ وہ کہتے افضل الخلق حضور ہے نا, یعنی عرش اور کعبہ سے افضل حضور ہے, تو پھر وہ شے مخلوق میں افضل ہوگی جو اس وجود کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی. یہ مقدمہ ہے ان کا. اور آج نہیں, اس دور میں بھی ابن تیمیہ نے تھوڑا سا بعد میں دور میں نقد کیا کہ یہ کیا لکھ دیا قاضی ایاز نے. ایک نہیں 20 سے زیادہ محقق اماموں نے ان کی تائید میں کتابیں لکھی کہ قاضی ایاز نے درست لکھا ہے کہ وہ زمین کا ٹکڑا, وہ حصہ جو وجود مقدس سے مس کیا ہوا ہے, اس کا مقام کعبہ معظمہ سے بھی بلند ہے. اس مقام پر ایک اشارہ دیا حضرت قاضی ایاز نے. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں اب یہ بھی آپ جان لیں گے کہ مٹی ہے, صرف منور ہے, مستنیر ہے, منور ہے. اس جسم منور سے اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشی, اے جانے جا میں جانے تجلی کا ہوں تجھے. فاضل ابراہیمی کہا ہے نا, جانے تجلی کی انوار سے جو مٹی منور ہے وہ کعبہ معظمہ سے بلند ہو گئی. قاضی ایاز فرماتے ہیں تو یاد رکھو مٹی بلا چومتی ہے, مس کرتی ہے وجود اطہر کو. اور فاطمہ الزہرا جز رسول ہے, بضعۃ منی, وہ میرا جگر ہے. اور علی منی, علی مجھ سے ہے. یہ رافضیوں کی روایت نہیں ہے. ایک آدمی میں نے
کتاب سے ہوئی رابطی تو اس کو قدر وجود کوئی کا سو رہے تھے کہ آپ مجید کو نقل فرما کیا مطلب ہے میں نشان کیا ہوتی ان کو تو ویسے ہی آوازیں پڑتی رہتی ہے وہ کتوں آئی یہ روایت حدیث کی پڑھنا سند کے ساتھ یہ سنیوں کی صفت ہے وہ کیا جانے کہ کیا ہوتی تاریخ علی منی وَأَنَا مِنْهُ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں میں نے استادوں سے پوچھا علی ان سے ہے ایمان دیا خلیفہ بنایا بھائی بنایا شانیں دی داماد بنایا یہ تو پتہ لگ گیا کہ علی منی یہ آنا من ہو کا کیا مطلب ہے کہ میں بھی اس سے ہوں فرمایا میں ہوں اس سے کیسے ہے کہ بیٹے نسل ہے نا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں ابنا و ابنا بنتی یہ میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں مگر خون ہے علی کا آنا من ہو فرمایا حسن اس سے ہو تو میں ہوں نا حسین اس سے ہو تو وہ میں ہوں نا کیونکہ حسین منی وانا من حسین حسین صفت من اللہ میرے قاضی خان سے بدبخت وہاں تقریر کرتا تھا ترجمہ کرتا تھا صفت من الاسبات کا حسین بچوں میں ایک بچہ ہے تو میں نے کہا ہر بچہ بچوں میں بچہ ہی ہوتا ہے یہ کیا ترجمہ کرتا ہے تو وہ بچوں میں سے ایک بچہ ہے یہ ترجمہ نہیں ہے اس کا کہتے ہیں پھر کیا ترجمہ ہے میں نے کہا یہ دور ہے کلام کا عرب میں فصاحت یہ ہے کہ جب صرف تم یہ ہوگا کہ میرا بچوں میں بچہ نہیں بچوں میں سے یہ خاص بچہ ہے یہ ترجمہ اس کا لیکن ان کو کیسے اچھا لگے گا امریکہ کے سفر میں میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جہاز میں میں نے کہا حضرت میں نے آپ کی ایک کتاب پڑھی ہے پوری کتاب میں آپ حضرت حسین لکھتے ہو امام حسین نہیں لکھتے ہو کہنے لگا شیعہ کا امامت کا عقیدہ اور ہے ہم اس طرح امام نہیں مانتے میں نے کہا اس طرح نہیں مانتے جس طرح مانتے ہو اس طرح لکھ دینا اس طرح میں بھی نہیں کہتا کیونکہ اس طرح تو آپ ہو نا میں سمجھ اس طرح سے جس طرح سے میں کہا کس طرح سے تم اس طرح تو خود ہو کوئی والا نہیں کوئی والا اس طرح میں نے کہا اس طرح جس طرح تم مانتے ہو اس طرح لکھنے میں تھا تم تو اس طرح بن گئے ہو کیونکہ تم نے تو ساتھ کے لفظ ہی موڑ دیا لکھا ہی نہیں یہ ہے بدبخت کی نشانی میں نے کہا تیرے مسلک میں تو تیرا بانی دیوبند بھی امام کہلاتا ہے تیرے مذہب میں تو امام الہند تو کس کس کو لکھتا ہے تیرے مذہب میں تو امام راضی کے نام کے ساتھ امام لکھا ہے اگرچہ میرے میں بھی ماہر فن کے طور پر لکھا ہے میں کو شرم نہیں آتی یہ سب ایک ایک دو دو علموں میں مہارت رکھتے ہو تو امام ہے اور جن کی امامت کی دعا رب سے ابراہیم خلیل اللہ نے مانگا سے امامہ ابراہیم ہم نے آپ کو پوری بنی نوع انسان کا امام بنا دیا مجھے ہی نہیں میری اولاد کو بھی بنا زور سے آؤ میری اولاد کو بنا ایک نکتے کی بات عرض کرتا ہوں بنا دیا کیوں کہ تم خرید ہو تیری دعا راتوں نہیں کروں گا بنا دیا مگر یہ امامت یہ قیادت اس میں ایک خاص بات ہے کیا تیری اولاد بھی ہونا جو ان میں ظالم ہوگا وہ امام نہیں ہوگا لا ینال احد
الظالمین. میرا تیرا معاہدہ ہو گیا کہ تو بھی امام، تیری اولاد بھی امام، مگر تیری اولاد میں بھی اگر کوئی ظالم ہوگا مولانا مفتی نوید عباسی صاحب کی توجہ کے لیے عرض کرتا ہوں، کیونکہ عباسی نے کتاب میں اس پر بڑا زور مارنا ہے. اس نے لکھا بنو امیہ بھی تو آل ابراہیم ہے، کیوں؟ قرشی ہے، قرشی بھی تو اولاد ابراہیم ہے. میں نے کہا اچھا آپ کا میدان اس طرف جاتا ہے تو لا ینال عہد الظالمین کدھر جاتا ہے؟ ظالم ہوگا، امام نہیں ہوگا. اور ان ڈاکٹروں پر، ان کی بصیرت پر بھی اور ان کی بصارت پر بھی لعنت بھیجتا ہوں کہ جن کو آج تک ظالم اور عادل میں فرق کرنا نہیں آیا. دونوں تھے، شہزادے تھے. میں نے کہا کون شہزادے تھے دونوں؟ عادل بھی اور ظالم بھی. عادل بھی اور ظالم بھی برابر تولو گے تو تمہارے لعنتی ہونے میں کون شک کرے گا؟ کوئی سمجھ آئی؟ کوئی نہیں. آج اس دنیا گئے وہ مقبول ہیں. میں نے کہا بڑا موٹا عرصہ لگا کے اندر سے نکالنے کی کوشش کرتے ہو، نام تک نہیں ہے وہاں، نام تک نہیں ہے. لیکن تمہیں تلاش اسی کی ہے نا جس کو چاہتے ہو. تو یہاں تو دونوں نام بھی ہیں. سیدوں شباب اہل الجنہ، یہ چمکتے ہوئے آفتاب تمہیں نظر نہیں آتے؟ آدھی رات کو عرصہ لگا کر نکالنے کی کوشش کر رہے ہو، اندر سے نکلتا نہیں. اتنے سال ہو گئے نکل آئے کہیں سے. تو میں نے کہا یہ نظر نہیں آ رہے جو آفتاب نصف النہار کی طرح چمک رہے ہیں کہ یہ میرے جنتی نہیں، میرے مغفور نہیں، بلکہ جو ان سے محبت کر لے اسے ان کے نانا اپنے درجے میں اس کو جنت میں ساتھ لے جاتے ہیں. اب قسمت کی بات ہے، حلال جن کے نہ لکھا ہو ان کو آرام سے کون بچائے گا؟ اللہ بھی تو فرماتے ہیں لام لعن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین. ان کی فکر نہ کرو، اپنا ہے. میں نے کہا اپنا کسے سمجھتے ہو؟ صحابہ نے تو سگے بھائی کو بھی اپنا نہیں جانا جو حضور کو نہیں مانا. اپنا کسے سمجھتے ہو؟ ان کو پہلے آپ نے چھوڑ رکھا ہے، عقیدے کی وجہ سے چھوڑ رکھا ہے نا. تو آپ کے پیٹ میں کیوں درد اٹھ رہا ہے کہ اپنے پر بھی سختی؟ میں نے کہا اپنا تو ہو. یہی تو مسئلہ ہے کہ جو ان کا نہیں وہ اپنا نہیں. کہو زور سے سبحان اللہ. اپنا کون ہوتا ہے؟ اپنا وہ ہوتا ہے جو ان کے در کا ہوتا ہے. شعر تو میں پڑھتا لیکن ٹائم زیادہ ہو گیا، لہذا میں تحت نفس پڑھتا ہوں. شاعر پنجتن کو ملی، یہ شعر میں نے خود لکھا. شاعر پنجتن کو ملی خیرات مثالی، شاعر پنجتن کو ملی خیرات مثالی، اور گستاخ در زہرا نہ جلالی نہ حلالی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اب آپ کو سمجھ آئے کہ اپنا کون ہوتا ہے اور پرایا کون ہوتا ہے. اپنا بنائیں گے ہر غیر کو، لیکن پہلے در زہرا پہ جھکائیں گے. جھکے گا وہ غیر بھی ہو تو اپنا بن جائے گا، لیکن اپنا بنا ہوا یہ تو پھر بھی پرائے باپ کا بیٹا ہے، کسی باپ کا بیٹا ہے. میں صرف اتنی بات کرتا ہوں، اللہ وہ دن نہ لائے،
اگر اپنا خون بھی در زہرا پہ نہیں جھکے گا تو اپنا نہیں ہے۔ اے ہمارا سن لو، یہی سمجھا ہے دین کو ہم نے، اور علا وجہ البصیرت سمجھا ہے، کسی بہت سے بات نہیں کر رہا۔ کیوں کہ سید تو ہوتا ہی بے کینہ ہے۔ کیوں؟ کینہ حرام ہے نا، تو کیسے یہ اٹھائے پھرے گا ساتھ ساتھ؟ ایسی نہیں بات۔ ہاں، ان کی عزت کرو جن کو عزتیں رب نے دی، اور ان کی اتنی عزتیں دی ہیں صرف ترجمہ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور ترجمہ تفسیر نہیں کرتا اور لغت سے، صرف گرامر سے کرتا ہوں۔ سکھر میں بڑے مدرسے ہیں، سکھریوں کے، ربیوں کے اور اکرمیوں کے بھی ہیں۔ سن لے، المعطوف فی حکم المعطوف علیہ، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ انبیاء کے تذکرے کے بعد جب معطوف علیہ ہے اور موافع ہے من آبائہم وذریاتہم وإخوانہم، ان سب کا عطف کُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ پر ہے۔ اور جو حکم کُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ کا آتا ہے، وہی حکم ان کے آباء کا، ان کی اولادوں کا، ان کے بھائیوں کا، ان کے بھائیوں کا۔ اور حضور کا بھائی پہچانتے ہیں نا آپ؟ ذریت محمد کی پہچان ہے نا، آبائے محمد کی پہچان ہے نا، تو پھر تقریر آپ کی سمجھ آ گئی۔ اب ان کے ساتھ کاندھا اپنا ناپنے کی کوشش نہ کرنا، تم ہو فی العالمین، وہ ہیں اعلیٰ عالمین، اور اعلیٰ للاستعلاء، یہ تو شرابیت میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اور فی الظرفیت، فی یہ بانڈے جوگی، برتن جوگی، اور برتن میں رہو گے تو کچھ عزت بھی رہے گی۔ جو چھینٹا برتن سے اچھل کر دور جا پڑے اس پر کتا منہ لگاتا ہے، بندہ تو برتن میں بھی ہو تو فی ہے للظرفیہ، علا ہے للاستعلاء، یعنی واضح نے وضع ہی اس کو استعلاء کے لیے کیا۔ اور محمد آل محمد ذریت محمد اخوان محمد کلاً فضلنا علی العالمین۔ اور تیری ساری قدر ہے فی الظرفیہ، برتن میں رہ، تو ان کے بچے ہوئے کچھ قطرے مل گئے تو تیرا کام بن جائے گا۔ اور برتن سے اگر اچھل گیا، بندہ تو کوئی زمین چوکا کر منہ میں ڈالنے والا نہیں تمہیں، پھر اس لیے ان لوگوں کی قدر ہے جو اہل بیت کے برتن میں ہیں، اہل سنت ہیں، صحابہ سے محبت کرتے ہیں، وہ فیض بھی پاتے ہیں، فی میں رہتے ہیں۔ اور جو علوم میں ان سے کاندھا ملا کے کہے ہم بھی ہیں، میں نے کہا غلط ہے، آپ فی ہو، وہ اعلیٰ ہے، بلند ہیں۔ اور قرآن مقدس کی اس پر شہادت موجود ہے۔ اہل سنت و جماعت جمے رہو، ڈٹے رہو، آپ ہی طریقے حق پر ہیں، اور پتہ ہی اس وقت لگتا ہے جب جھٹکے لگتے ہیں، بڑے بڑے بہادروں کی چیخیں نکلتی ہیں، لیکن اس وقت پتہ چلتا ہے عقیدہ سچا کس کا ہے۔ جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے آپ گھبرا جاتے ہو کہ پھر آپ نے بھی جھنڈ اور سکون کے لیے رکھا ہوا عقیدہ